فنکشن لائبریری. مائکروسافٹ ایکسل میں سینکڑوں فنکشنز موجود ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے چند ہی آپ کے کام آئے، اس لیے آپ کو ہر فنکشن کو علیحدہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان فنکشنز میں سے اپنے کام کے مطابق فنکشن کو تلاش کر کے آپ اس فنکشن کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک کام ضرور کریں کہ ان سب فنکشنز کو ایکسپلور کر لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ایکسل میں کون کون سے فنکشنز موجود ہیں. مائکروسافٹ ایکسل 2010 میں ان فنکشنز کو ایکسپلور کرنے کی بہترین جگہ فنکشنز لائبریری ہے، جو آپ کو ربن میں فارمولا ٹیب میں ملے گی. اس فنکشن لائبریری میں آپ مختلف فنکشنز کو سرچ کر سکتے ہیں. فنکشن لائبریری میں مختلف کیٹیگریز بنا کر ان میں فنکشنز کو رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی فنکشن کو اس کی کیٹیگری کے لحاظ سے جلدی اور آسانی سے سرچ آؤٹ کیا جا سکے. آئیے ہم بھی اس فنکشن لائبریری کو ذرا ایکسپلور کر لیں. فارمولا ٹیب میں جائیں. آپ کو مختلف کمانڈز نظر آ رہی ہیں. انسرٹ فنکشن. فارمولا ٹیب میں یہ پہلی کمانڈ ہے. یہاں سے آپ آسانی سے اپنی مرضی اور کام کے لحاظ سے فنکشن کو سرچ کر سکتے ہیں. یہاں آپ اپنی ریکوائرمنٹ کو ڈسکرپشن والے ٹیکسٹ باکس میں لکھ کر یا نیچے سلیکٹ اے کیٹیگری کے ڈراپ ڈاؤن مینیو سے اپنی مرضی کا فنکشن تلاش کر سکتے ہیں. آٹو سم. آٹو سم کی کمانڈ میں آپ کو کچھ کامن فنکشنز یعنی ایسے فنکشنز ملیں گے جو ورک شیٹ میں زیادہ تر کیلکولیشنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلاً جن میں سم، ایوریج، کاؤنٹ نمبرز، میکس یا میکسیمم، من یا منیمم وغیرہ شامل ہیں. ریسنٹلی یوزڈ. اس میں ان فنکشنز کی لسٹ ہوتی ہے جنہیں ہم نے پہلے اپنی ورک شیٹ میں استعمال کیا ہو یا جن فنکشن کے ساتھ ہم نے حال ہی میں کام کیا ہو. فائنینشیل. اس کیٹیگری کمانڈ میں آپ کو فائنینشیل فنکشن ملیں گے. مثلاً ڈٹرمننگ پیمنٹ PMT یا لون انٹرسٹ ریٹ وغیرہ. لاجیکل. اس کیٹیگری میں وہ فنکشنز ہوتے ہیں جن میں منطقی یا لاجیکل کنڈیشنز اور آرگیومنٹس ہوتے ہیں، مثلاً فالس، ناٹ، اور، اینڈ، اف وغیرہ. ٹیکسٹ. اس کیٹیگری میں وہ فنکشنز شامل ہوتے ہیں جن میں ٹیکسٹ آرگیومنٹس پر کیلکولیشنز نہیں بلکہ کوئی ٹاسک پرفارم کی جائے، مثلاً ٹیکسٹ کو لوور کیس میں تبدیل کرنا یا کسی ٹیکسٹ کو کسی دوسرے ٹیکسٹ سے ریپلیس کرنا وغیرہ. ڈیٹ اینڈ ٹائم. اگر ہم نے ڈیٹ ٹائم کے حساب سے ورک شیٹ میں کام کرنا ہو تو ہم اس کیٹیگری کے فنکشنز کو استعمال کریں گے. ڈیٹ ٹائم فنکشن سے ہم کرنٹ ڈیٹ، سیکنڈز یا منٹ وغیرہ کو ورک شیٹ میں شو کروا سکتے ہیں. ان فنکشنز میں منٹ، آور، ڈیز 360، ڈے، ڈیٹ ویلیو وغیرہ قابل ذکر ہیں. لک اپ اینڈ ریفرنس. اس کیٹیگری کے فنکشنز ہمیں فائنڈنگ اینڈ ریفرنسنگ کی صورت میں رزلٹ دیتے ہیں. فائنڈنگ اینڈ ریفرنسنگ سے مراد ہے کسی چیز کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ دینا. اس کیٹیگری میں کالم، انڈیکس، ایڈریس، ہائپر لنک وغیرہ شامل ہیں. میتھ اینڈ ٹرگ. میتھ اینڈ ٹریگنومیٹری یعنی اس کیٹیگری کے فنکشنز نیومیریکل آرگومنٹس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. مثلاً جیسے آپ نے ویلیوز کو راؤنڈ کرنا ہو، پائی کی ویلیو نکالنی ہو، پروڈکٹ یا ملٹیپلائی کرنا ہو یا سب ٹوٹل کرنا ہو. ایسی میتھمیٹیکل اور ٹریگنومیٹری کی کیلکولیشنز کے لیے یہ فنکشنز استعمال کیے جاتے ہیں. مور فنکشنز. اس کمانڈ میں مزید کیٹیگریز کے فنکشنز شامل ہیں، مثلاً انجینئرنگ، اسٹیٹسٹیکل، کیو یا کمپیٹیبلٹی کے فنکشنز. ٹو انسرٹ اے فنکشن فرام دا فنکشن لائبریری. جس سیل میں جواب یا رزلٹ شو کرنا ہو اس کو سلیکٹ کریں. فارمولا ٹیب پر کلک کریں. فنکشن لائبریری گروپ سے فنکشن کیٹیگری کو سلیکٹ کریں
جیسے اس مثال میں ہم نے ڈیٹ اینڈ ٹائم کی کیٹیگری کو سلیکٹ کیا ہے۔ اب ڈیٹ اینڈ ٹائم کیٹیگری کی ڈراپ ڈاؤن مینیو سے نیٹ ورک ڈیز کا فنکشن سلیکٹ کریں۔ نیٹ ورک ڈیز کا فنکشن ہمیں ہماری ورک شیٹ سے آرڈر ڈیٹ اور ریسیو ڈیٹ کے درمیان دونوں کو کیلکولیٹ کر کے دے گا۔ اب آپ کے سامنے فنکشن آرگیومنٹ ڈائلاگ باکس آ گیا ہے۔ اپنے کرسر کو پہلی فیلڈ یعنی اسٹارٹ انڈرسکور ڈیٹ میں رکھیں اور ماؤس پوائنٹر سے آرڈر ڈیٹ کے کالم میں سیل G6 کو سلیکٹ کریں۔ اب کرسر اس سے اگلی فیلڈ اینڈ انڈرسکور ڈیٹ میں لے جائیں اور ماؤس پوائنٹر سے ڈیٹ ریسیوڈ کے کالم میں H6 سیل کو سلیکٹ کریں۔ اوکے بٹن کلک کریں اور یہ ہمارا رزلٹ شو ہو گیا۔ 5 days یعنی ان دونوں تاریخوں کے درمیان 5 دن کا فرق ہے۔ The insert function command۔ اس کمانڈ کی مدد سے ہم ورک شیٹ میں بہت آسانی سے فنکشنز اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے آپ کسی فنکشن کو اس کی ڈسکرپشن دے کر آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں۔ Using the insert function command۔ اس مثال میں ہم ایسا فنکشن تلاش کرنا چاہتے ہیں جو ہماری آفس سپلائی آرڈر لاگ سے تمام سپلائیز کو کاؤنٹ کر کے ہمیں رزلٹ دے۔ بیسک کاؤنٹ فنکشن صرف سیلز کو ان کے نمبرز کے حساب سے کاؤنٹ کرتا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کاؤنٹ فنکشن اس ورک شیٹ کے آفس سپلائی کالم میں سے گنتی کرے جبکہ اس کالم میں ٹیکسٹ ڈیٹا درج ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہمیں ایسا فنکشن تلاش کرنا ہوگا جو سیل کو ان کے ٹیکسٹ ڈیٹا کے ساتھ کاؤنٹ یا گنتی کرے۔ سب سے پہلے وہ سیل سلیکٹ کریں جس میں رزلٹ دکھانا ہو۔ فارمولا ٹیب پر کلک کریں اور انسرٹ فنکشن کی کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ انسرٹ فنکشن ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ یہاں سرچ فار اے فنکشن کی آپشن میں ڈسکرپشن لکھیں کہ آپ کیا کیلکولیشن کروانا چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ یہاں لکھیں کاؤنٹ نمبر ود ٹیکسٹ اور گو بٹن کو کلک کریں۔ اب اس سرچ کے نتیجے میں جو ریزلٹس آئے ہیں ان کا جائزہ لیں یا انہیں ریویو کریں کہ کون سا فنکشن آپ کی ضرورت کے مطابق ہے۔ یہاں ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے کاؤنٹ ا فنکشن کا انتخاب بہتر ہوگا۔ اوکے پر کلک کریں۔ اب آپ کے سامنے فنکشن آرگیومنٹ ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس کی پہلی فیلڈ میں کرسر کو انسرٹ کریں اور ماؤس پوائنٹر سے ان سیلز کو سلیکٹ کریں جن کی کیلکولیشن کروانی ہے۔ یہاں ہم نے سیل رینج A6 سے A14 تک کو سلیکٹ کیا ہے۔ اب کرسر کو اگلی فیلڈ میں انسرٹ کریں اور آرگیومنٹ کے مطابق دوسرے سیل کو سلیکٹ کریں۔ یہاں ہم نے سیل رینج A19 سے A23 تک کو سلیکٹ کیا ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق مزید آرگیومنٹ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے بٹن کلک کریں اور آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا۔ یہاں رزلٹ شو کر رہا ہے ٹوٹل 14 سپلائیز۔